تو میری نگاہ جا کر ٹھہر رہی ہے کارگل کی سرزمین پر، جنہیں میں نے سنا ہے، بخوبی واقف ہوں۔ آپ کی خدمات بہت ہیں جنہیں اگر شمار کروں اور آپ کی خدمت میں بیان کروں تو وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں، حالانکہ آپ کی پولیٹیکل بھی بہت دور اندیش نظر ہے جناب سجاد صاحب کی خدمت میں، کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے درمیان انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ مشن کتنا بڑا مشن ہے جسے ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر سجاد کارگلی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزت مآب آفتاب ملت مولانا کلب جواد نقوی صاحب، سادات عظام، علماء کرام، محترم عزیزان ملت، میرے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے دور میں جنت البقیع کے یوم انہدام جنت البقیع منا رہے ہیں جب پوری دنیا کا یہ جو گلوبل آرڈر ہے وہ بہت تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں 3 صہیونی دشمنوں سے ہمارا مقابلہ ہے۔ ایک صہیونی دشمن جو اسرائیل میں موجود ہے، جنہوں نے قبلہ اول کو یرغمال بنا رکھا ہے، قبضے میں رکھا ہے۔ دوسرے وہ صہیونی جو مسلمانوں کے لبادے میں چھپے ہوئے ہیں، جو عرب صہیونیت ہے، جس سے ایک مقابلہ ہے، جنہوں نے جنت البقیع سمیت جو اسلامی تہذیب ہے اس کے اوپر حملہ کر رکھا ہے۔ اور ان دونوں صہیونی کارندے ہیں ان کا آقا شیطان بزرگ امریکہ۔ بات شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم کے تقریباً خاتمے کے بعد، اور دوسری جنگ عظیم کے لیے جو سٹیج سجایا گیا بیلفور ڈکلیریشن کے بعد۔ آپ دیکھیں دنیا میں خاص کر جو اسلامک سویلائزیشن کے اوپر جس طریقے کا حملہ ہوا، اور جس کے اوپر ایک باضابطہ ایک کتاب بھی لکھی ہے سمیل ہنٹنگٹن نے، کلیشز آف سویلائزیشن کے نام پہ، اور اسی کلیشز آف سویلائزیشن کی ایک کڑی ہے جہاں ہم نے دیکھا نہ صرف جنت البقیع بلکہ وہ تمام آثار جو اسلامی شناخت کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، جو اسلامی سویلائزیشن کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، جو ہم اور آپ کی پہچان کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، ان سب کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ابھی حال ہی میں 10 سال قبل ہم اور آپ نے داعش کی شکل میں بھی دیکھا، جن کا پہلا مقصد، پہلا ہدف یہی تھا کہ وہ اس اسلامی آثار کو مٹائے، جو اسلامی تہذیب ہے اس تہذیب کو ختم کرے۔ اور یہ اس چیز کو بامپا حضرت امام راحل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ نجف اشرف میں موجود تھے، تبھی آپ نے فرمایا تھا اسلام گم شدہ است، اسلام رایا پیدائش کنید، یعنی اسلام کھو چکا ہے، لاپتہ ہے، اسلام کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ غرض کہنے کا کیا تھا؟ غرض کہنے کا یہی تھا کہ اسلام روایات میں، اسلام صرف سمبولک چیزوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ جو اسلام کے اصل تعلیمات ہے، جو اسلام کا نظام ہے، جو اسلام کا تھاٹ ہے، جو اسلام کا نظریہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں گمشدہ ہے، اسے آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے 50-70 سالوں میں، آپ دیکھیں انقلاب اسلامی سے پہلے کا اسلام، جب صرف اسلام کو ہم نے خانقاہوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر بند کر کے رکھا تھا، اور اس نظام کو، اس نظریے کو دنیا میں، اسلامک سوسائٹیز میں یا ہمارے معاشرے کے اندر نافذ العمل بنانے میں ہم ناکام ہوئے، تب ہمیں اسی طرح کے تمام تر چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، جہاں ہم نے دیکھا کہ ہم مسلسل ڈپرائیویشن میں گھیرتے گئے۔ اور اسلامی انقلاب کے بعد یہ صرف
ایران کی سرزمین میں واقع ہونے والا ایک انقلاب تھا، مگر یہ انقلاب پوری دنیا کے مستضعفین کے لیے تھا اور تمام جو مظلوم اقوام ہیں ان تمام لوگوں کے لیے تھا۔ اور اس اسلامی انقلاب کی نوید ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے خود رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ انقلاب انفجار نور ہے، یعنی ایک نور کا دھماکہ ہے، اور جب نور کا دھماکہ ہوگا تو ہر طرف روشنی پھیلے گی۔ آج پوری دنیا نے دیکھا پچھلے 4 سالوں میں غازہ پٹی کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا، جس طریقے کا نرسنگار ہوا، ان عرب حکمرانوں میں سے کسی کا منہ نہیں کھلا، ان کی زبان کے سامنے لفظ مذمت ان کے زبان پہ ہم نے ان کی زبان سے نہیں سنا۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اسی لیے ہوا کیونکہ یہ لوگ سب استعمار کا ٹولہ ہیں اور یہ لوگ فیسیلیٹیٹر ہیں استعمار اور استکبار کے، اور جب یہ استعمار اور استکبار کے فیسیلیٹیٹر ہیں تو آپ ان سے کوئی امید نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو جنت البقیع تعمیر کر کے دیں گے۔ یہ شکیرہ کے کنسرٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ان سے جنت البقیع کے بارے میں آپ سنیں گے اس کی امید نہیں کر سکتے۔ آپ بیت المقدس کی آزادی کی بات ان سے نہیں سن سکتے۔ غازہ کے اندر 6 ایٹم بموں کے برابر کا بارود غازہ پٹی کے اوپر گرایا گیا، لیکن جب کل ایران نے ان تمام فیسیلیٹیٹرز کے امریکن جو ان کے ایسٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا تو اگلے دن آ کر کے انہوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات میں اور ہمسائیگی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ حملہ کریں، یعنی اس وقت ان کو اسلام بھی یاد آیا، ہمسائیگی کے جو حقوق ہے وہ بھی ان کو یاد آئے۔ تو میرا یہ کہنا ہے ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو گلوبل شفٹ ہو رہا ہے اس شفٹ میں انشاءاللہ ہم اور آپ کو حصہ بننا ہے، اور یہ جو جنت البقیع کا جو مومنٹ ہے یہ یوم القدس کی طرح اس مومنٹ کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور سیمینارز اور کانفرنس ہالز سے باہر نکل کے بھی سڑکوں پر بھی اس لڑائی کو لڑنا ہے، اور جنت البقیع اور بیت المقدس کی آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا اور ہم سب کو اس کا حصہ بننا ہے انشاءاللہ۔ اور تب جا کے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو پسماندہ قومیں جن کو ہمیشہ مظلوم بنایا گیا، محکوم بنایا گیا، تب جا کے وہ آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور پوری دنیا کے اندر وہی حکومت کریں گے، اور وہی جو ہے اس پورے جو اسلامی دنیا ہے اس کی زمام اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ ورنہ ہم لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس وقت جو شفٹ گلوبل شفٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ایک بہت خوش آئین بات ہے۔ میرے سے پہلے ایک مقرر نے کہا کہ ایک مقدس شخصیت کا، حضرت آیت اللہ خامنئی کا جو خون مقدس ابھی حال ہی میں بہا، اس خون کی تاثیر یہ تھی کہ پوری دنیا کے مستضعفین کو ایک پیج پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ آج الحمدللہ ہم شیعہ اور سنی کے اس حد سے اوپر اٹھ کر کے اسلامی نظریے میں ایک ملت بن کر کے، ایک قوم بن کر کے، اور نہ صرف شیعہ اور سنی ہی کیوں بلکہ تمام مستضعفین، تمام مظلومین جو ان ظالموں کی جانب سے ستائے ہوئے ہیں، وہ سب ایک پیج پہ آئے، اور انشاءاللہ وہ مہدویت کا پرچم بھی جلد ظہور ہوگا اور بلند ہوگا، اور ہم سب اس کے ہم رکاب ہوں گے۔ یہی ہماری دعا ہونی چاہیے، اور میری گزارش یہ ہے کہ اس انہدام جنت البقیع مومنٹ کو یوم القدس کی طرح ایک مومنٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو صرف ایک شیعہ جو ہے مقدس مقام کے اس ٹاپک سے ہٹا کر کے پوری دنیا کے مستضعفین اور مظلومین کا ایک مرکز و محور ہے جنت البقیع، اس چیز کو ہمیں سمجھانا پڑے گا۔ ہماری سیولائزیشن اور ہماری وراثت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی سمجھانا پڑے گا، اور گلوبل زیونزم کے خلاف ہم کو اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔